ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں کیا ہے مجھے فون؟ وہ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کہے لگا رہا تھا جب مرحا کی کال آئی۔ کال آتے ہی اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری جانب ایک سرد آواز سنائی دی۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے بلال، میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اب وعدے کے مطابق مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے ایک جملے میں بلال کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا اور قدرے بلند آواز میں بولا، کیا طلاق؟ کیوں چاہیے تمہیں طلاق؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں طلاق کیوں دوں؟ میرا کی آواز میں اب سختی اور ٹھہراؤ تھا۔ کہا تھا نا جب کام ہو جائے گا تو تم مجھے آزاد کر دو گے، تو اب وہی کرو بلال، مجھے طلاق دو۔ بلال ہنسا، مگر اس ہنسی میں زہر گھلا ہوا تھا۔ تو تمہیں لگتا ہے میں نے یہ رشتہ صرف وقت گزارنے کے لیے نبھایا؟ تمہارے لیے تو شاید کوئی معنی نہ ہو، لیکن میرے لیے اب یہ کھیل مزید دلچسپ ہو گیا ہے۔ مرحا کا ضبط ٹوٹنے لگا، مگر وہ اب بھی خود پر قابو رکھے تھی۔ بلال، مذاق بند کرو، تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے یہ رشتہ کسی مجبوری میں قبول کیا تھا۔ اب بس کرو اور وعدے کے مطابق طلاق دے دو۔ بلال نے فون سپیکر پر ڈال دیا۔ اس کے دوست سن رہے تھے اور وہ سب اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ بلال کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ بلال نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، یاد ہے وہ دن جب بھرے مجمع میں تم نے مجھے زوردار تھپڑ مارا تھا؟ آج اسی تھپڑ مارنے والی لڑکی کو میری بیوی بن کر مجھ سے طلاق مانگتے دیکھ کر عجیب سا سکون مل رہا ہے۔ مرحا کا صبر جواب دے گیا۔ وہ چیخ پڑی، بلال، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، مجھے تنگ مت کرو۔ بلال کا لہجہ زہر سے لبریز ہو گیا۔ نہیں ہو؟ جس نے اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی، جس نے دھوکہ دیا، وہ کیسی لڑکی ہو سکتی ہے؟ میرے سامنے پاکیزہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر بلال نے فون بند کر دیا۔ مرحا کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے وہ غیر یقینی انداز میں گھور رہی تھی۔ وہ اس وقت اس ہاسٹل کے ایک کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اسے ہاسٹل میں جہاں اسے خود بلال پاشا چھوڑ کر آیا تھا۔ بلال، وہی بلال جسے مرحا ہمیشہ ایک لاپرواہ، خود غرض اور عارضی سا انسان سمجھتی آئی تھی۔ اسے ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس کی وقتی مدد کر دے، بغیر کسی تعلق کے، ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ مگر بلال کے بدلتے روپ نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ یہ بلال آخر چاہتا کیا ہے؟ مرحا کے دل و دماغ میں سوالات کی طوفانی بارش جاری تھی۔ اسی وقت دوسری طرف بلال اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ہوٹل میں مرغی کھاتے ہوئے ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ اس کا ایک دوست سنجیدگی سے بولا، بلال، یہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے۔ وہ لڑکی پردے دار ہے، نیک ہے، شاید اسے واقعی تمہاری مدد کی ضرورت تھی، اس لیے نکاح کیا۔ اب اسے تنگ مت کرو، چھوڑ دو اسے۔ بلال کے چہرے پر تمسخر ابھرا۔ اس نے گوشت کا نوالا توڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، کیسے چھوڑ دوں؟ بھول گیا کیا اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب وہ میرے ساتھ رہے گی۔ دوسرے دوست نے لقمہ دیا، وہ لڑکی فرحاد سے محبت کرتی ہے، اس کی خاطر تو اس نے تم سے نکاح کیا تھا، تم تو سب جانتے ہو بلال، پھر بھی۔ بلال چپ رہا۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ ضد تھی۔ اسے تنگ مت کرو، کم از کم انسانیت کے ناطے۔ لیکن بلال کی سماعتیں گویا بند ہو چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے مرغی کا مزہ لیتا رہا۔ بلال پاشا ایک ہی تو تھا اپنے نام کا، بڑی سی حویلی کا اکلوتا وارث، خاندان کا لاڈلا، یونیورسٹی کا رنگین مزاج شہزادہ۔ دوسرے سیمسٹر کے دن تھے۔ اس کے حلیے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ عیاش اور مغرور مزاج رکھتا ہے۔ ہر روز ایک نئی لڑکی اس کے ساتھ ہوتی تھی، اور مرحا، اسے بلال نے پہلی بار یونیورسٹی کی لائبریری میں دیکھا تھا۔ ایک دوپہر تھی، دھوپ درختوں کے پتوں سے چھن کر لائبریری کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ مرحا کسی کتاب میں گم تھی، اس کی آنکھوں میں روشنی کی جھلک تھی۔ بس وہی لمحہ بلال کے دل کو چھو گیا۔ وہ اس کے پیچھے گیلری میں آیا، اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس شیلف میں آپ کو کون سی کتاب چاہیے؟ یہ آواز سن کر مرحا پلٹی اور سامنے کھڑے بلال کو دیکھا۔ اس کی نظریں بلال کے چہرے پر جم گئیں، غلیظ نظروں سے گھورتا کھلا سینہ، ہلتا ہوا منہ جس میں ببل گم چبا رہا تھا، بکھرے ہوئے بال، گلے میں کئی قسم کی چینز، ہاتھوں میں ربڑ بینڈ اور انگلیوں میں چمکتی ہوئی انگوٹھیاں۔ ایک مکمل عیاش اور بیہودہ انسان کا روپ۔
دھڑتا بلال اسے بے باک نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرا کو ایسے لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ یہاں کتابیں دیکھنے نہیں بلکہ فرحات سے بات کرنے آئی تھی۔ اگر چونکہ اس کی چچا زاد کزن بھی لائبریری میں موجود تھی، وہ دکھاوا کر رہی تھی کہ وہ کتاب تلاش کر رہی ہے۔ بلال نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہیلو، کیا دیکھ رہی ہیں؟ جانتا ہوں جو لڑکی مجھے ایک بار دیکھ لے وہ مجھے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ جیسی پردہ دار لڑکی بھی مجھ پر شاٹ ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو ماتھے پر دوبارہ بکھیر دیا۔ میرا کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھر آئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھی اور دو ٹوک لہجے میں بولی، مسٹر، اپنی حد میں رہیے۔ آپ جیسے لڑکے صرف آپ جیسی لڑکیوں کو ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گئی اور بلال وہیں ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اسی لمحے لائبریری کے دروازے سے فرحات داخل ہوا۔ سر پہ ٹوپی، چہرے پہ تراشی ہوئی داڑھی۔ وہ اسلامک ڈپارٹمنٹ کا طالب علم تھا، جبکہ مرحا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مرحا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے فرحات کو دوسری طرف بلایا اور وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر بلال کے چہرے پر ایک جھٹکا سا لگا۔ او مائی گاڈ، یہ لڑکی جو ابھی مجھے لیکچر دے رہی تھی خود اس لڑکے کے ساتھ؟ بلال حیرت زدہ رہ گیا۔ اصل میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جانے والا تھا، مگر اس کی ٹیچر اسے لائبریری میں ایک مخصوص کتاب لانے کو کہا تھا۔ وہ کتاب لے کر وہاں سے نکل گیا۔ کیا ہوا مرحا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اتنی پریشان لگ رہی ہیں۔ فرحات مرحا سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر نرمی سے بول رہا تھا۔ مرحا نے بے چینی سے رخ اس کی طرف موڑا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کب میرے گھر رشتہ لے کر آئیں گے؟ ایسے ہی رہا تو میرے ابا مجھے اس نکمے پاگل خود غرض لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ پلیز کچھ کریں۔ فرحات نے تھکے ہوئے انداز میں سر تھاما اور دھیرے سے بولا، دیکھیے مجھے کچھ وقت دیں۔ آپ جانتی ہیں میں ابھی فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوں، میرے ماں باپ بھی تیار نہیں ہیں۔ مجھے 1 سال کا وقت چاہیے۔ 1 سال کا وقت؟ میرا کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ فوراً جھک کر سرگوشی میں بولی، 1 سال تو میرے پاس نہیں ہے۔ میرے ابا تو کل ہی میرے کزن کے گھر جا رہے ہیں، میں کیا کروں گی؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرحات نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ فکر نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم رشتے سے انکار کر دینا، یہ تمہارا پورا حق ہے۔ یہ سن کر مرحا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خاندان کی کسی لڑکی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ میں ایسی بغاوت نہیں کر سکتی، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اگر میں نے انکار بھی کیا تو زبردستی میرا نکاح کروا دیا جائے گا۔ میں کیسے سب کو چھوڑ دوں؟ فرحات کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی ماں کی کال آ گئی۔ 1 منٹ، امی کی کال آ رہی ہے، ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ تبھی فرحین غصے سے بھری بجلی کی طرح مرحا کے قریب آئی۔ یہ سب کیا چل رہا ہے مرحا؟ یہ لڑکا کون تھا؟ فرحین نے ناگواری سے اس لڑکے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ مرحا نے غصے سے رخ موڑا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم دونوں بہن بھائیوں نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں تمہارے بھائی سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اسے سمجھا لو، جتنا جلدی سمجھا دو بہتر ہے۔ اس جیسے عیاش لڑکے سے مجھے کبھی پسند نہیں آتے۔ اسے کہہ دو کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اور تم جس خواب میں مجھے اپنی بھابھی بنتی دیکھ رہی ہو نا، وہ خواب ہی رہیں گے۔ میرا بھائی بہت بولا ہو سکتا ہے، لیکن میں اتنی سادہ نہیں ہوں کہ تمہارے فریب میں آ جاؤں۔ فرحین کی آنکھوں میں غصہ بھر گیا۔ تمہاری یہ حرکتیں میں چچا کو بتا کر رہوں گی مرحا، تم فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن مرحا کو کسی کی دھمکی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی جب تک وہ خود اپنے ابا سے کوئی بات نہ کہے وہ کسی کی باتوں میں آنے والے نہیں۔ اسے ان پر مکمل بھروسہ تھا، اسی لیے وہ سکون سے کھڑی رہی۔ کہاں رہ گیا تھا تو؟ اتنا لیٹ کیوں آیا؟ سر کو صرف کتاب ہی دینی تھی، پوری لائبریری تو خرید کر نہیں دینی تھی، اس کے دوست نے مذاقاً کہا۔ بلال پاشا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یار لڑکیاں کتنی ہپوکریٹ ہوتی ہیں، اتنی منافقت تو ہم میں بھی نہیں ہے۔ ہم جو کرتے ہیں کھلے عام کرتے ہیں نا، ان جیسی لڑکیوں سے تو مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا جہاں سے 3-4 لڑکیاں گزر رہی تھیں۔ یار بس کر، یہی لڑکیاں تو صحیح ہوتی ہیں، ہمیں برداشت نہیں کرتی، صاف بات کہتی ہیں، ان کی بھی ہماری طرح اپنی رائے ہوتی ہے، اس کے دوست نے اسے سمجھایا۔ مگر بلال کے دماغ میں صرف مرحا کا چہرہ گونج رہا تھا۔ دیکھیں،
آپ کے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں فوراً کسی بڑے شہر کے اسپتال لے جانا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر فرحاد گھبرا گیا۔ امی آپ فکر نہ کریں، ہم ابھی لاہور جا رہے ہیں۔ اس کے ابو کو پھیپھڑوں کی شدید بیماری لاحق تھی اور اب حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ ماں باپ کو لے کر لاہور چلا گیا۔ دوسری طرف اسے بار بار کالز آ رہی تھیں کیونکہ مرحا کے والد نے نکاح کی تاریخ 2 دن بعد کی رکھ دی تھی۔ فرحاد نے اپنے والد سے بات کی، ابھی میں تیار نہیں ہوں، نکاح کا جوڑا بھی نہیں سلوایا، پلیز صرف 1 ہفتے کا وقت دے دیں۔ یوں مرحا کے والد نے نکاح 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا۔ اسے کچھ مہلت مل گئی تھی، لیکن جب مرحا نے فرحاد کو کال کی تو اس نے کال اٹھانا تو دور، اس کے میسج کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ مسلسل میسج پہ میسج کیے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس نے فرحاد کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ دن مرحا کے لیے بہت کٹھن گزر رہے تھے۔ وہ ہر لمحہ بے چینی اور ادھوری سوچوں میں گری رہتی تھی۔ اسی بے قراری میں ایک دن جب وہ ٹینشن میں کتابیں ہاتھ میں لیے جا رہی تھی، اچانک کسی سے ٹکرا گئی۔ ساری کتابیں اس کے ہاتھ سے فرش پر جا گریں۔ آپ کو تمیز نہیں؟ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اس نے چبا چبا کر اور غصے سے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر جیسے اس نے سامنے دیکھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلال پاشا تھا۔ او دیکھیے، مجھے آپ سے ٹکرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائی ہیں، سمجھیے آپ، وہ اونچی آواز میں بولا اور کیفیٹیریا میں موجود سب لڑکے لڑکیاں ان دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے۔ مرحا کچھ نہ بولی، بس ایک خالی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ بلال اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ مرحا بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس نے آج تک یونیورسٹی میں کسی کو دوست نہیں بنایا تھا۔ وہ ہمیشہ فرحاد سے ہی دل کی بات کہتی تھی۔ اس کی پہلی ملاقات بھی فرحاد سے ہی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ لائبریری میں نظر آتا اور مرحا اس سے ملنے آتی۔ ایک دن جب اس نے پہلی بار فرحاد کی سریلی آواز سنی تو دل بے قابو ہونے لگا۔ اس کی قرات بہت عمدہ تھی۔ آخر کار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ خود اس سے بات کرنے چلی گئی۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، میں آپ کی قرآن کی قرات سننے کی عادی ہو چکی ہوں۔ یہ سن کر فرحاد نے نظریں جھکا لی تھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور یوں ان دونوں کے بیچ ایک گہری دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ یہی پل اب مرحا کو بہت یاد آ رہے تھے، لیکن فرحاد اس کی کالز کا جواب دینا تو دور، خود نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کے کانوں میں بلال کی آواز آئی، جو اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے شادی جیسے رشتے پر بالکل یقین نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ رشتے نبھا پاؤں گا، شادی بالکل نہیں کروں گا۔ جب اس کے دوست نے پوچھا، اگر کسی نے زبردستی تمہاری شادی کروا دی تو؟ بلال لاپرواہی سے ہنستے ہوئے بولا، تو میں دوسرے ملک بھاگ جاؤں گا، اور ہاں لڑکی کی مرضی ہوگی، چاہے تو میرے ساتھ رہے، نہ چاہے تو طلاق لے لے۔ مرحا یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ دل میں ایک عجیب سی تلخی اتر آئی۔ اس نے سر جھٹکا اور کاؤنٹر کی طرف چل پڑی تاکہ جوس لے سکے۔ جیسے ہی وہ جوس لے کر مڑی، ایک لڑکے سے ٹکرا گئی اور پورا جوس اس کے عبائے پر گر گیا۔ آپ کو ذرا بھی تمیز نہیں ہے، آپ سب کے سب اندھے ہیں کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اس نے بلال کے گروپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیونکہ بلال پر پہلے ہی اسے غصہ تھا تو بات مزید بھڑک گئی۔ یہ سن کر بلال بھی خود پر قابو نہ رکھ سکا اور مرحا کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو میں نے بہت برداشت کیا، لیکن تم بات کو خوامخواہ بڑھا رہی ہو۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو جا کر کسی سائڈ پر بیٹھ جاؤ۔ تم جیسی ذہنی مریضہ لڑکیوں کو یہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، تمہاری وجہ سے سب کا موڈ خراب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر مرحا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ بلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فخر سے بولی، میں نے تم سے بات نہیں کی، جس سے کر رہی ہوں جواب بھی وہی دے۔ بلال آہستہ آہستہ قدموں سے اپنے دوست کے آگے آیا اور ایک ہاتھ سے اسے پیچھے کر دیا۔ اب وہ مرحا کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ نہیں جاؤں گا میں، یہ میرے دوست کا معاملہ ہے، اور تم کیا کر لو گی؟ مجھے تو لگتا ہے تم بار بار ہمارے گروپ سے اور مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرا رہی ہو۔ یہ سنتے ہی اگلے ہی لمحے مرحا نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور بلال کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ لو، مل گیا تمہیں جواب۔ ہاں میں ہی ہوں جو تم سے ٹکرا رہی ہوں، تاکہ تمہیں سبق سکھا سکوں، اور یہ ہے میرا سبق۔ خدا کری یہ تھپڑ تم ساری زندگی یاد رکھو، تاکہ جب بھی میرے جیسی کوئی لڑکی تمہارے سامنے آئے تمہیں یاد رہے کہ اس سے کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ اس کے الفاظ گویا کیفیٹیریا میں گونج گئے۔ وہاں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ بلال پاشا کو زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے تھپڑ مارا تھا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔
جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس کے دوست جلدی سے اس کے پاس آئے۔ اس سے پہلے کہ بلال کچھ کہتا یا دوبارہ مرحا کے قریب جاتا، دوستوں نے اسے پیچھے کر دیا۔ چھوڑ دو اسے بلال، اس لڑکی کے منہ لگنا بیکار ہے، ایسی لڑکیاں ہمیں بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ وہ گروپ وہاں سے چلا گیا۔ مرحا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا سر درد کر رہا تھا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا، جوس کا گلاس جو اب بھی تھوڑا سا بچا ہوا تھا پھینکا اور خاموشی سے گھر چلی گئی۔ وہ الجھن میں تھی کہ اب کیا کرے۔ وہ اب زیادہ وقت یونیورسٹی میں ہی گزارنے لگی تھی۔ نکاح کی تیاریوں میں اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ ڈیبیٹنگ کلب میں بہت سرگرم تھی، ہمیشہ جوش سے حصہ لیتی تھی۔ ڈیبیٹ مقابلے کے لیے اس کی ٹیم جس میں شمولیت دی گئی وہ کسی اور کا نہیں بلکہ بلال پاشا کا نام تھا۔ وہ ہمیشہ ڈیبیٹنگ میں ٹاپ کرتا تھا۔ جب میرا نے پہلی بار اس کا نام لسٹ میں دیکھا تو وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی بلال ہے جسے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ بلال نے جب لسٹ دیکھی تو اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی پارٹنر وہی لڑکی ہے۔ اس نے دیے گئے نمبر پر رابطہ کرنے کے لیے کال کی اور بغیر کچھ کہے اسے کہا کہ ڈیبیٹنگ کلب کی بلڈنگ میں آ جائے۔ میرا فوراً وہاں پہنچ گئی۔ بلال اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہی تھپڑ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ایکسکیوز می، میں مسٹر بلال پاشا سے ملنے آئی ہوں۔ میں ڈیبیٹ کلب کی ٹاپ ممبر ہوں اور ہمیں ایک ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، مرحا نے اعتماد سے کہا۔ بلال نے نظریں جھکائیں، پھر ہلکی آواز میں بولا، اور اگر میں کہوں کہ بلال پاشا آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو؟ یہ سن کر مرحا کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ حیرت سے بلال کو دیکھنے لگی، گویا یہ لمحہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب ڈیبیٹنگ کلب کے ڈائریکٹر وہاں پہنچے تو انہوں نے خوش دلی سے کہا، اچھا تو آپ دونوں یہیں موجود ہیں، چلیں اب تھوڑی سی ڈیبیٹ پر بات ہو جائے۔ مس مرحا نے جو ڈیبیٹ لکھی ہے مجھے وہ بہت پسند آئی ہے۔ بلال آپ کیا کہتے ہیں؟ بلال جو مرحا کو غصے سے گھور رہا تھا خاموش رہا۔ مرحا کو اس کی آنکھوں میں صرف نفرت اور غلاظت ہی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ بلال نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے تو ان کے ساتھ کام کرنے میں خوشی ہوگی سر، مگر آپ ایک بار ان سے بھی پوچھ لیں۔ ڈائریکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ تو کب سے کہہ رہی تھیں کہ وہ بلال پاشا کے ساتھ ہی ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہیں، ہے نا مرحا؟ یس سر، مرحا نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سن کر بلال یکدم تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی دراصل ہے کیسی۔ جیسے ہی ڈائریکٹر وہاں سے چلے گئے، اس سے پہلے کہ بلال کچھ کہتا، مرحا فوراً بولی، بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ غیر ضروری باتوں میں الجھیں۔ میں اس ٹاپک کی حمایت میں ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہوں، بلال فوراً بولا، جبکہ میں اس ٹاپک کی مخالفت میں بولنا چاہتا ہوں۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر بحث چھڑ گئی۔ موضوع تھا شادی کے بعد کی زندگی۔ مرحا اس موضوع کی حمایت کرنا چاہتی تھی جبکہ بلال ہمیشہ اس کی مخالفت کرتا تھا۔ وہ اسے تفصیل سے سمجھانے لگا، دیکھو اگر تمہاری شادی زبردستی کر دی جائے تمہاری مرضی کے بغیر تو کیا تم ہاں کہہ دو گی؟ ایک لڑکی کبھی بھی غلط کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ سن کر مرحا خاموش ہو گئی۔ آج پہلی بار وہ ایک ایسے موضوع کی حمایت کر رہی تھی جس کے خلاف وہ دل سے تھی، لیکن بس ڈیبیٹ کے لیے اسے حمایت کا رخ لینا پڑا تھا۔ بلال کی باتوں نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ گھر آ کر وہ بار بار اسی کی باتیں دہرا رہی تھی۔ بلال کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے کچھ سوچ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور سیدھے سادہ انداز میں اسے کال ملا کر کہا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے نکاح کریں۔ 1 ہفتے تک مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر بلال جو آرام سے لیٹا ہوا تھا یکدم تڑپ کر بیٹھ گیا۔ وہ بے یقینی سے بولا، ہوش میں ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ تم مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کہیں تم مجھے مذاق تو نہیں بنا رہی؟ مرحا نے ایک گہری سانس لی اور کہا، پلیز میری مدد کر دو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ تم نے کہا تھا نا کہ لڑکی کو اپنے لیے سائڈ لینی چاہیے۔ یہاں میرا نکاح میرے ابا زبردستی کروا رہے ہیں، مجھے اپنے آپ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ بلال کو اچانک فرحاد کی یاد آئی، تو تمہیں اس لڑکے نے دھوکہ دے دیا جس کی وجہ سے اب تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو، مجھے بلی کا بکرا بنانا چاہتی ہو؟ دیکھو میں ابھی کسی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ میرا نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، یہ بس ایک عارضی کانٹریکٹ ہوگا۔ 3 یا 4 دن بعد تم مجھے بے شک طلاق دے دینا، میں خود تم سے طلاق لے لوں گی اور پھر تم سے الگ ہو جاؤں گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر مرحا نے کہا، فرحاد مجھے دھوکہ نہیں دے گا،
وہ ضرور کسی مصیبت میں ہے. جو مجھ سے رابطہ نہیں کر رہا وہ مجھ سے رابطہ کر لے گا، اور اگر میں نے اپنے کزن سے نکاح کر لیا تو میں فرحات کو کھو دوں گی. بلال کے ہوش اڑ گئے. وہ بے اختیار بولا، تمہاری بے وقوفی پر مجھے غصہ آ رہا ہے. مرہا اس سے منتیں کر رہی تھی. نفرت اپنی جگہ، مگر اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میری زندگی بچ جائے گی. بلال ایک لاپرواہ لڑکا تھا اور اسے اپنی زندگی میں کچھ اور نہیں چاہیے تھا. اس نے اپنے دوستوں سے بات کی اور کچھ دیر بعد دونوں نے جگہ ارینج کر لی تھی. ان کا نکاح ہو گیا تھا. اب بلال کو فوراً حویلی جانا تھا. نکاح کے فوراً بعد وہ جلدی سے وہاں پہنچنا چاہتا تھا. وہ جب بھی رات کو دیر تک گھر سے باہر رہتا، اس کی بی جان ہمیشہ اس سے سوال کرنے لگتی تھی، تم ابھی نہیں جا سکتے، تمہیں میرے ساتھ گھر جانا ہوگا. مرہا کی یہ بات سن کر بلال کے ہوش اڑ گئے تھے. کیا چاہتی ہو؟ اپنے ابا سے مجھے تھپڑ کھلوانا چاہتی ہو؟ پہلے ہی ایک تھپڑ مار کر تمہیں سکون نہیں آیا؟ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر ڈرا کر بولا تھا. یہ سن کر مرہا خاموش ہو گئی اور پھر اس نے کہا، میں بس یہ چاہتی ہوں تو مجھے اس گھر سے آزاد کر دو. مجھے وہاں نہیں رہنا جہاں میری آزادی کا خیال نہیں رکھا جاتا. پلیز. وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تھی. بلال کو یقین نہیں آ رہا تھا. یہ کیسی لڑکی ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر میں خود کو اتنی بے وقت محسوس کر رہی ہے. اس نے مرہا کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کچھ دیر بعد گاڑی رکی. وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا. مرہا اس کے ساتھ اندر آئی. جب مرہا کے ابا نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. یہ کیا ہے سب؟ تم کسی کو لے کر آئی ہو؟ اچھا تو یہ ڈیکوریشن والا ہے، مجھے پہلے بتا دیا ہوتا. جب میرا نے فوراً اپنے ابا سے کہا، یہ ڈیکوریشن والا نہیں ہے ابا، یہ وہی لڑکا ہے جس سے میں نے نکاح کرنا چاہا تھا. ہمارا نکاح ہو چکا ہے. اس نے بلال کے ہاتھ سے نکاح نامہ تھام کر اپنے باپ کو دکھا دیا. اگلے ہی پل اس کے باپ نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی. مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسے کسی سے بھاگ کر شادی کر لو گی. میں اس شادی کو نہیں مانتا. اے لڑکے، طلاق دو میری بیٹی کو. تم نے میری بیٹی کو پھنسایا ہوگا. وہ بلال کا گریبان تھامنے ہی والے تھے کہ مرہا بیچ میں آ گئی. نہیں ابا، ایسا مت کریں. میں نے خوش دلی سے خود اس سے نکاح کیا ہے. ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ سن کر مرہا کے ابا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا. بلال یہ سب دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایسی بیٹی بھی اس دنیا میں ہو سکتی ہے جو اپنے باپ کے سامنے اس طرح کھڑی ہو کر اپنی زندگی کے فیصلے کر رہی ہو. جب اس کے باپ نے کہا، میں تیری شادی اسی سے کرواؤں گا، میں اس شادی کو نہیں مانتا، مرہا نے دو ٹوک جواب دیا. ابا، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے. اب میں اس پاگل سے شادی نہیں کروں گی جس سے آپ نے میرا رشتہ صرف اس لیے پکا کیا کہ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے رہوں. آپ نے اپنا فائدہ سوچا مگر میری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد اس کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، جہاں چاہو اپنے اسی عاشق کے ساتھ چلی جاؤ. اس کے ابا نے اسے دھکا دیا اور وہ بلال کے ساتھ باہر آ گئے. بہت زیادہ رو رہی تھی، ٹوٹ چکی تھی. بلال لاپرواہ سا سائڈ پر کھڑا تھا، بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا. اسے اپنی بی جان کے لیے حویلی بھی جانا تھا. دیکھو لڑکی، بہت دیر ہو گئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے بتاؤ. وہ ویسے بول رہا تھا جیسے سب کچھ اسی کے پلان کے مطابق ہو رہا ہو. میرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. کیا تم مجھے اپنے گھر لے جا سکتے ہو؟ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ بلال کے ہوش اڑ گئے. میرے گھر کیسے جاؤ گی؟ میں سب کو کیا کہوں گا؟ تم کیوں مجھے پھنسانا چاہتی ہو؟ وہ تنگ آ کر بولا. تم سب کو بتا دینا کہ میں کسی گاؤں سے آئی ہوں، میں ضرورت مند ہوں، پلیز. وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تھی. میں تمہارے گھر کام کر لوں گی. تم سب کو یہ بتا دینا کہ یہ ایک ملازمہ ہے. یہ سن کر بلال کے ہوش اڑ گئے. کچھ دیر سوچ کر وہ بولا، دیکھو لڑکی، میں تمہیں اپنے گھر تو نہیں لے جا سکتا. ہاں، ایک ہاسٹل ضرور ہے جہاں میرا دوست فنڈ دیتا ہے. میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں، جتنا مرضی چاہو وہاں رہ سکتی ہو. یہ کہہ کر وہ گاڑی کے پاس آیا. مرہا مجبور ہو چکی تھی. اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا سامان تھا. وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. کچھ دیر بعد گاڑی ایک ہاسٹل کے سامنے آ رکی. بلال نے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں اندر جا کر فارمیلٹیز مکمل کر کے آتا ہوں. مرہا شیشے سے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اچانک اس نے دیکھا کہ بلال نے نکاح نامہ نکال کر ہاسٹل کے عملے کو دکھایا. مرہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. اسے محسوس ہوا جیسے کوئی خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے. کچھ دیر بعد بلال واپس آیا. مرہا فوراً گاڑی سے اتری اور تیز لہجے میں بولی، تمہیں نکاح نامہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے کہا تھا یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے.
اس کی بات سن کر بلال ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ جو اب تک مرحا کی مدد کر رہا تھا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے مرحا کا بازو پکڑا، قریب کیا اور سخت لہجے میں بولا، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا ہے۔ یاد رکھو ابھی تم میرے نکاح میں ہو، اگر میں چاہوں تو ساری زندگی تمہیں اپنے نکاح سے آزاد نہ ہونے دوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے مرحا کو خود سے الگ کر چکا تھا۔ جاؤ، میں نے ہاسٹل کا سارا انتظام کر دیا ہے، اور ہاں، آج کے بعد نہ مجھ سے کچھ کہنا، نہ رابطہ کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ سنتے ہی مرحا تڑپ اٹھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بلال کے قریب جانا چاہتی تھی، لیکن بلال گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ مرحا بارش میں بھیگتی ہوئی ہاسٹل کے اندر چلی گئی۔ اس نے کئی بار فرحاد کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ 3-4 دن بعد اچانک فرحاد کی کال آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایمرجنسی سے شہر سے باہر چلا گیا تھا کیونکہ اس کے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن اب وہ ٹھیک ہیں۔ فرحاد نے مرحا سے کہا، میں تم سے نکاح کر لوں گا، تم بس میرے پاس آ جاؤ، یونیورسٹی میں مجھ سے ملو۔ یہ سن کر مرحا مطمئن ہو گئی۔ اسے یقین آ گیا کہ فرحاد اس کے ساتھ ہے۔ 3 دن بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بلال سے رابطہ کرے گی تاکہ وہ طلاق حاصل کر سکے۔ مرحا اب بلال سے اس رشتے سے آزادی کی بھیک مانگنے والی تھی۔ اس کا مقصد مکمل ہو چکا تھا، لیکن وہ بھول چکی تھی کہ بلال اسے آسانی سے آزاد نہیں کرے گا، کیونکہ جب بلال اسے ہاسٹل میں چھوڑ کر واپس آیا تو اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا، دیکھو کیسی لڑکی ہے، احسان فراموش، کیسے کیسے احسان کیے اس پر، اور اب وہ مجھ پر شک کر رہی ہے۔ اس کے دوست طنز کرنے لگے، واقعی لڑکی بہت خود غرض لگتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ہی کسی مصیبت میں ڈال دے۔ میرا مشورہ ہے کہ اسے مزہ چکھانا چاہیے، کچھ دن انتظار کرو۔ یہ سن کر بلال بھی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بہت سنبھل کر قدم اٹھانا ہوگا۔ اب اس لڑکی پر بالکل بھی اعتبار نہیں رہا۔ ایک دوست بولا، تم نے اسے ہاسٹل کیوں بھیجا؟ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ جب وہ خود تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی تو اسے سیدھا حویلی لے آتے۔ یہ بات سن کر بلال نے اپنا سر تھام لیا۔ اسی لمحے اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ جب مرحا اس سے طلاق مانگے گی تو وہ صاف انکار کر دے گا، اور جب واقعی مرحا نے طلاق کا مطالبہ کیا تو بلال نے بات کو ٹال دیا، الٹا اسے اس تھپڑ کا یاد دلایا اور کہا، تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اب میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، اب تو تم میری بیوی ہو، ساری زندگی اسی طرح تڑپتی رہو گی، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد بلال نے مرحا کو دوبارہ کال کی اور کہا، اگر طلاق چاہیے تو تمہیں میرے ساتھ 1 مہینہ گزارنا پڑے گا۔ یہ سن کر مرحا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لرز اٹھی۔ مرحا کو بلال کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بلال کا کئی لڑکیوں سے چکر رہا ہے، اور اب وہ خود کو کوس رہی تھی کہ وہ اتنی بے وقوف کیسے ہو گئی جو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ ایک دلدل سے نکلنے کے لیے اس نے دوسری دلدل میں چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں تھا جو اس کا سہارا بنتا۔ 2 دن گزر چکے تھے جب فرحاد نے اسے میسج کیا، تم مجھ سے کیوں نہیں مل رہی؟ آؤ نا مجھ سے ملو۔ مرحا جانتی تھی اگر اس نے فرحاد کو سچ بتا دیا کہ اس نے اسے پانے کے لیے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، کسی کو خود پر حق جمانے کا اختیار دے دیا ہے، تو فرحاد ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گا۔ اس بار وہ سخت پچھتا رہی تھی، اور یوں اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بلال سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہی فرحاد کی طرف قدم بڑھائے گی۔ مرحا نے بلال کو فون کیا۔ بلال نے اسے ایک ایڈریس دے دیا۔ دوسری طرف اس نے بی جان کو بھی تیار کر لیا تھا۔ بی جان، آپ کو اب کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں روز آپ کو ان کمزور ٹانگوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگتے دیکھتا ہوں۔ اب میں نے ایک ملازمہ کا انتظام کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ بی جان پریشان ہو گئی۔ اسی لمحے بیل بجی۔ مرحا دروازے پر کڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے بلال؟ بی جان نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ بلال نے مرحا کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور بلند آواز میں کہا، یہی تو نئی ملازمہ ہے۔ مرحا نے نظریں جھکا لی۔ یوں وہ اب اس کوارٹر میں رہنے لگی تھی۔ بلال اس سے آ کر مل لیا کرتا تھا۔ مرحا جانتی تھی کہ اسے بلال کے ساتھ 1 مہینہ گزارنا ہے، مگر وہ اب تک سمجھ نہ پائی تھی کہ بلال آخر چاہتا کیا ہے۔
10 دن گزر چکے تھے جب مرہا نے فیصلہ کیا کہ وہ نکاح نامہ ہمیشہ اپنے پاس رکھے گی تاکہ کبھی بھی آزادی حاصل کر سکے۔ ایک دن بلال نے مرہا کو ہنستے ہوئے کسی سے بات کرتے دیکھ لیا۔ وہ برداشت نہ کر سکا، حالانکہ اس نے مرہا پر کبھی کوئی حق نہیں جتایا تھا، مگر یہ منظر اس سے ہضم نہ ہوا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور مرہا کے ہاتھ سے موبائل چھین کر زمین پر دے مارا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ یہ مت بھولو کہ تم میرے نکاح میں ہو، اور اگر میں چاہوں تو تمہیں کبھی بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ تمہیں بڑی خوش فہمی ہے کہ میں تمہیں 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مرہا کے تو ہوش اڑ گئے۔ بلال پہلی بار اسے نقاب کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ مرہا نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ وہ پیچھے ہٹی۔ بلال نے اگلے ہی لمحے اس کا نقاب کھینچ کر چہرے سے اتار دیا۔ میں تمہارا محرم ہوں، مجھ سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ تو اس سے کرنا چاہیے جس سے تم ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہو۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ مرہا کانپ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مرہا کو تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ بلال غصے میں بولا، اگر میں چاہوں تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی بنا سکتا ہوں، پھر تم کیا کرو گی؟ مرہا کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، آپ نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے، 1 مہینے بعد آپ کو مجھے آزاد کرنا ہوگا۔ اب تو آپ خود بھی اس بات کے قائل ہیں نا کہ لڑکی کی مرضی ضروری ہوتی ہے، اور آپ کو تو شادی سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ اسے وہی باتیں یاد آ رہی تھیں جو بلال نے اس دن محفل میں اپنے دوستوں سے کہی تھی۔ بلال کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا، ویسے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسے کسی کی باتیں چھپ کر سنتی ہو؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تمہارے لیے اس نکاح سے پہلے ہی اتنا اہم بن چکا تھا، لیکن اگر لڑکی اتنی خوبصورت ہو تو بندہ کیوں اسے چھوڑے؟ یہ کہتے ہوئے بلال نے ایک ہاتھ اس کے سرخ گال پر رکھا۔ مرہا تپ کر رہ گئی تھی۔ اسے فرحاد کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ جھٹکے سے بلال سے الگ ہو گئی۔ اسی لمحے بی جان نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ وہ غصے سے بولی، بلال یہ کیا کر رہے ہو؟ کون ہے یہ لڑکی؟ بی جان کی آواز سنتے ہی بلال چونک گیا اور مرہا سے فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد بلال چپ چاپ بی جان کے کمرے میں موجود تھا۔ بی جان کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ وہ سخت لہجے میں بولی، سچ سچ بتاؤ بلال، یہ سب کیا ہے؟ اگر تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو تو اسے ملازمہ بنا کر یہاں کیوں رکھا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شریف لڑکیوں کے ساتھ ایسے کھیل کھیلتے ہوئے جلدی سے اس سے نکاح کرو، میں خود یہ نکاح کرواؤں گی۔ یہ سن کر بلال کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ بی جان، میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، فکر نہ کریں، وقت آنے پر سچائی سامنے آ جائے گی، بس مجھے اب جانا ہے دوستوں کے پاس۔ یہ کہہ کر وہ بی جان کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور مرہا اپنے کوارٹر میں تنہا آنسو بہا رہی تھی۔ نہ وہ فرحاد کو کچھ بتا سکتی تھی، نہ خود کو بچا سکتی تھی۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ پھر اچانک اسے ایک ہی حل نظر آیا، وہ نکاح نامہ حاصل کرے گی۔ وہ جانتی تھی اگر نکاح نامہ اس کے پاس ہوگا تو وہ خود بھی خلا کے نام پر بلال سے اس پر دستخط کروا کر آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ چپکے سے بلال کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نکاح نامہ تلاشی کر رہی تھی کہ اتنے میں بلال واپس آ گیا۔ بلال فوراً سمجھ گیا کہ مرہا وہاں کیوں آئی ہے۔ مرہا جلدی سے بالکنی میں چھپ گئی، لیکن بلال نے اسے ایک ہی جھٹکے میں کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے، تمہاری یہ کوششیں ناکام رہیں گی، اور اب تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بلال کی آواز میں غرور تھا۔ پتہ ہے میں کل فرحاد سے ملا تھا، میں نے اسے ساری سچائی بتا دی ہے۔ یہ سن کر مرہا کے تو ہوش اڑ گئے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، خبردار جو آپ نے ایسا کیا۔ مرہا کے لب کانپے تھے، لیکن بلال مرہا کو کسی اور کے لیے تڑپتے دیکھ کر جل کر راکھ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا کر سکتا ہوں میں، جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ بلال نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے مرہا کو اپنے مزید قریب کر لیا۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک لمحے کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ مرہا کے لیے جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل بلال اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ مرہا کی کلائی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ چھوڑو مجھے یہاں سے جانا ہے۔ مرہا نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تو بلال تندیہ انداز میں بولا، یہی تو تمہارا کمرہ ہے، یاد ہے؟ پھر ایک پل رکا اور مسکرا کر بولا، میں نے سوچ لیا، بی جان کو ہمارے نکاح کے بارے میں بتا دوں گا۔ ویسے بھی شادی تو مجھے کرنی ہے، اور جب قدرت نے تمہیں میری بیوی بنا کر میرے پاس بھیج ہی دیا ہے تو میں یہ موقع کیسے گوا دوں؟ یہ کہتے ہوئے بلال نے مرہا کو مزید قریب کرنے کی کوشش کی۔ یہ منظر دیکھ کر مرہا کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو،
یہ سب تم صرف اس لیے کر رہے ہو نا کہ تم مجھ سے اس تھپڑ کا بدلہ لے سکو؟ پلیز ایسا مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، لیکن بلال کی آنکھوں میں ایک عجیب ضد، ایک عجیب جذبہ تھا۔ اصل میں یہ سب صرف اس تھپڑ کا بدلہ نہیں تھا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ بلال کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ مرہا اس سے دور ہو۔ شاید وہ ڈرتا تھا کہ اگر مرہا اس کے پاس نہ رہی تو جا کر فرحاد سے شادی کر لے گی۔ بلال یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی جو ایک وقت میں اس کے لیے سب کچھ تھی کسی اور کی ہو جائے۔ پلیز میری بات سنیں، کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ مرہا چیخ کر بولی۔ بلال کی آواز اب اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ میں تمہیں فرحاد کا نہیں ہونے دوں گا مرہا۔ مجھے خود نہیں پتا میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں یہ صرف اس تھپڑ کا بدلہ نہیں ہے۔ میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا اور نہ ہی وہ نکاح نامہ تمہیں دوں گا۔ یہ سن کر مرہا پر جیسے آسمان گر پڑا، اس کا دل بیٹھ گیا۔ ہوش تب آیا جب بلال دوبارہ اس کے قریب ہوا۔ مرہا نے دونوں ہاتھوں سے اسے زور سے دھکیلا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی، رو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس دلدل میں پھنس چکی ہے۔ فرحاد کی کال بار بار آ رہی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی اٹھانے کی۔ اس کا موبائل بھی خراب ہو چکا تھا، اسپیکر میں مسئلہ تھا۔ 3-4 دن تک فرحاد مسلسل کال کرتا رہا، لیکن مرہا بے بسی میں، سسکیوں میں گھری خاموشی سے کالز کاٹتی رہی۔ مرہا کا موبائل جام ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف فرحاد بے چینی سے لائبریری میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے اور مرہا اس سے ملنے تک نہیں آئی تھی، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی کال۔ اس دوران اچانک بلال پاشا اس کے سامنے آ گیا۔ جی کہیے، کیا کام ہے؟ فرحاد جو پہلے ہی بے حد پریشان تھا جھنجھلا کر بولا۔ بلال نے نرمی سے کہا، آپ کو کچھ دکھانا ہے؟ دیکھیں گے، پہچان لیں گے امید ہے۔ فرحاد ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی بلال نے ایک کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ وہ نکاح نامہ تھا۔ فرحاد کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ صاف صاف لکھا تھا کہ مرہا اور بلال کا نکاح کچھ مہینے پہلے ہو چکا تھا۔ فرحاد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، آواز بلند کرتے ہوئے بولا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے مرہا؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے، یہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ تبھی لائبریری کی طرف سے ایک آواز ابھری، پلیز لائبریری کا ماحول خراب نہ کریں۔ بلال جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ فرحاد بھی اس کے پیچھے لپکا۔ رکو، مجھے پوری سچائی بتاؤ، وہ چیخا۔ بلال غصے سے مڑا اور سرد لہجے میں بولا، ابھی تک تمہیں سچائی سمجھ نہیں آئی؟ میں تمہیں نکاح نامہ دکھا چکا ہوں، اس کا مطلب صاف ہے، مرہا میری بیوی ہے۔ اور یاد رکھو، خبردار جو تم اس کے قریب بھی آئے، مجھے برداشت نہیں ہوتا جب وہ تمہارا ذکر کرتی ہے۔ پھر اس نے آنکھوں میں نفرت لیے کہا، اس نے خود سے میرے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اب سن لو، اگر دوبارہ تم اس کے قریب بھی نظر آئے تو میں پولیس کو بلا لوں گا اور تمہاری زندگی کا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ یہ کہتے ہی وہ لاپرواہی سے اپنے سن گلاسی چڑھا کر پلٹا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ فرحاد پتھر کا ہو گیا۔ اسے اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ مرہا کیوں اس کی کالز نہیں اٹھا رہی تھی، کیوں وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ دوسری طرف مرہا تنہائی میں رو رہی تھی۔ اس کے پاس بی جان آئیں، نرمی سے بولی، تم بہت اچھی لڑکی ہو مرہا، بہت معصوم ہو۔ اپنے بیٹے کے لیے میں ہمیشہ تم جیسی بہو کی خواہش مند تھی، اور دیکھو وہ خود ہی تمہیں لے آیا۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جلد ہی تم دونوں کا نکاح کروا دوں گی۔ یہ سن کر مرہا کی سسکیاں اور تیز ہو گئیں۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ بی جان کو کچھ کھٹکنے لگا۔ بیٹا کیا ہوا؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مرہا لرزتی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دیں بی جان، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ بلال میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، پلیز اسے کہیں مجھے جانے دے۔ بی جان نے مرہا کی حالت دیکھی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بلال ایسا لڑکا تو نہیں ہے، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بی جان چونک کر بولی، ان کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ میرا بھی کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک بلال کی گرجدار آواز کانوں میں گونجی، بی جان آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چلے میرے ساتھ۔ وہ مرہا کو گھورتا ہوا بولا اور غصے سے آگے بڑھ گیا۔ بی جان نے حیرانی سے پیچھے دیکھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے بلال؟ وہ لڑکی تو مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، وہ رو رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اس کی مدد کروں۔ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ بلال نے گہرا سانس لیا اور نظریں چراتے ہوئے بولا، بی جان میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا، میں نے اسے زبردستی نکاح کر لیا۔ یہ سن کر بی جان کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ بلال کے منہ پر مارا۔
یہ کیا کر دیا تم نے؟ تم جانتے ہو اس کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی؟ بلال نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بی جان، وہ لڑکی خود اپنے ماں باپ کے گھر سے بھاگی تھی کیونکہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے ہاسٹل میں رکھا، اس کی مدد کی، پھر نکاح کر لیا۔ میرا عشق مکمل ہو گیا اور اس کا کام بھی۔ میں نے اسے سب کچھ دیا، عزت بھی، لیکن اب جب وہ میرے نکاح میں ہے تو میں اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اور وہ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے۔ بی جان یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ ان کے چہرے پر دکھ اور سوچ کی گہری لکیر کھنچ گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ سب کچھ میں تم سے ہی نہیں، اس سے بھی سننا چاہتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ بلال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کچھ دیر بعد مرحا اور بلال دونوں بی جان کے سامنے بیٹھے تھے۔ مرحا نے سسکیوں میں اپنی پوری کہانی بی جان کو سنا دی۔ تبھی بی جان نے نرم مگر مضبوط لہجے میں فیصلہ سنایا، دیکھو مرحا، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں بلال تمہیں طلاق نہیں دے رہا، لیکن اگر تم دل سے فرحات کے ساتھ جانا چاہتی ہو اور وہ تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو تم ہمیشہ کے لیے اس کی ہو سکتی ہو۔ میں خود تمہیں بلال سے طلاق دلوا دوں گی، لیکن اگر فرحات نے تمہیں ٹھکرا دیا تو تمہارے لیے راستے بند نہیں ہوں گے۔ تم واپس اس گھر میں آ سکتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے۔ مرحا خوشی سے نہال ہو گئی۔ وہ بی جان کے گلے لگ گئی، آنکھوں میں تشکر اور دل میں امید لیے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بلال تو ایک اور کھیل کھیل چکا تھا۔ وہ اپنی طرف سے فرحات کو ساری سچائی بتا چکا تھا۔ دوسری طرف فرحات مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اپنی کزن سے منگنی ٹال رہا تھا، لیکن اس کے والد نے زبردستی ایک فنکشن رکھ دیا تھا۔ جب مرحا اس کے گھر پہنچی تو اسی لمحے فرحات کسی لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ یہ سب دیکھ کر مرحا جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اسی لمحے فرحات کی نظر اس پر پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ سب سے بچتا بچاتا اس کے پاس آیا۔ مرحا نے نم آنکھوں سے کہا، تم نے اچھا نہیں فرحات کیا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تم جانتے ہو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ فرحات سرد لہجے میں بولا، ہاں جان گیا ہوں، تم نے میرے لیے نکاح بھی کر لیا نا بلال سے۔ تم نے نکاح کیا تو اب تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تو کیا میں نہیں بڑھ سکتا؟ یہ کہہ کر وہ منہ موڑ گیا۔ مرحا کے سارے ارمان چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے نکاح کیا، لیکن صرف اور صرف تمہاری خاطر، ورنہ میرے ابا مجھے اس پاگل شخص کے ساتھ بیاہ دیتے۔ تب میں اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اب میں بلال سے الگ ہو رہی ہوں۔ یہ سن کر فرحات پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ مرحا اب کچھ باقی نہیں رکھا۔ تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہاری زندگی ہے، تمہارے فیصلے۔ میں نے کب تم سے کوئی گلہ کیا جو تم وضاحتیں دے رہی ہو؟ اتنے میں اس کی منگیتر پیچھے سے آ گئی۔ ارے فرحاد آؤ نا، میں تمہیں اپنی فرینڈ سے ملواتی ہوں، اور وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ مرحا کا دل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اسی لمحے تھوڑے فاصلے پر ایک بلیک گاڑی میں بلال یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک رہی تھی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، اب تم صرف یوں اپنی گاڑی سے اتر کر وہ سیدھا مرحا کے پاس آیا، بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مرحا جو مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، نہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جا سکتی تھی، نہ ہی فرحات کے پاس، جس کے لیے اس نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ اب اسے حقیقت کا سامنا ہو چکا تھا۔ اس نے غلط شخص پر بھروسہ کیا اور ایک ایسا قدم اٹھایا تھا جو اس کی زندگی بدل چکا تھا۔ بلال وہی شخص تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جس کا نام سننا بھی گوارا نہیں تھا، اب اس کا شوہر تھا۔ اب وہی اس کی قسمت بن چکا تھا۔ مرحا نے آنکھیں بند کی تو آنسو پلکوں سے نکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ شاید یہ سزا تھی اسے ایک غلط فیصلے کی، جس نے اس کی ساری زندگی بدل دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔